اور ابھی آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے محفوظ کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ آج وکلا کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آج الیکشن کمیشن کے وکیل پیش نہیں ہوں گے تو انہیں سنے بغیر ہی فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہے، ہمارے نمائندے احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، جانیں گے۔ جی احتشام، بتائیے گا آج سماعت کا احوال اور یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا، یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیے، فیصلہ امکان تو یہی ہے کہ آج ہی سنا دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر آج فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ آج جب ڈویژن بینچ بیٹھا اس کے بعد کیس کال ہوا اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ انہوں نے آج طویل دلائل دیے اور جو تمام نکات چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے اٹھائے گئے تھے ان تمام سوالات کا جواب دیا، لیکن آخر میں انہوں نے ایک بار کوشش کی کہ سماعت آج ایک بار پھر سے ملتوی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ حارث کا جو بیان حلفی عدالت کے سامنے جمع کرایا گیا ہے وہ بیان حلفی یہ ہے کہ خواجہ حارث نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ بیان حلفی جمع کرایا تھا کہ جس دن توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا جانا تھا انہوں نے ایک درخواست ہائی کورٹ میں دائر کرنی تھی۔ انہوں نے اپنے منشی کو بھیجا لیکن انہیں ہائی کورٹ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کا الزام ہے کہ ان کے منشی کو اغوا کر لیا گیا اور یہ بات آن اوتھ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھی۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ خواجہ حارث کا بیان حلفی انہیں چونکہ نہیں مل سکا، تصدیق شدہ کاپی نہ ہونے کے باعث وہ اس پر دلائل نہیں دے سکتے، اس لیے آج کی سماعت مؤخر کی جائے، ملتوی کی جائے اور انہیں بیان حلفی حاصل کرنے دیا جائے۔ لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں ہوگا، آج ہی اس درخواست پر فیصلہ سنا دیا جائے گا، اس کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ کنکلوڈ کیے جائیں گے۔ تو اب دلائل مکمل ہو چکے ہیں، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ امید ہے کہ کچھ ہی دیر میں سنا دیا جائے گا، یا کچھ ہی دیر میں اگر نہیں بھی سنایا جاتا تو آج ہی فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مختلف وجوہات بیان کی جن کی بنا پر ان کی استدعا ہے کہ ان کا جو توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ سے سزا ہے اسے معطل کر کے انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اس پر ان کے وکلاء نے دلائل دیے، سردار لطیف کوسا نے دلائل دیے اور ان کا یہ موقف تھا کہ یہ پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے یہ درست فورم پر دائر نہیں کی گئی، اس کا متعلقہ فورم میجسٹریٹ کی عدالت تھا اور میجسٹریٹ نے ہی اس درخواست کی اسکروٹنی کرنے کے بعد اس کو ٹرائل کورٹ کے پاس ٹرائل کے لیے بھیج سکتا تھا کہ سیشن عدالت اس پر ٹرائل کرے، لیکن یہ متعلقہ فورم پر دائر نہیں ہوئی۔ آج امجد پرویز نے اس نقطے کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ سی آر پی سی میں اس طرح بات کی گنجائش ہے، لیکن پی پی سی جو کہ تعزیرات پاکستان ہے اس کے تحت یہ درخواست جو ہے یہ سیشن عدالت میں ہی ٹرائل ہونی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ درست فورم پر دائر نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی اس کا ٹرائل خراب نہیں ہوگا۔ دیگر نکات میں ایک حق دفاع کا نقطہ تھا جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کہتے تھے کہ انہیں دفاع کا حق نہیں دیا گیا، انہیں اپنے گواہ عدالت میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پر آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے گواہ غیر متعلقہ تھے، وہ ٹیکس کنسلٹنٹ تھے اور ٹرائل کورٹ نے یہ فیصلے میں لکھا کہ وہ گواہ جو ہیں وہ مس ڈکلیریشن کے کیس میں متعلقہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک لمیٹیشن کا گراؤنڈ تھا، پوائنٹ تھا جس میں یہ موقف تھا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کا کہ 120 دن کے اندر ہی یہ پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی جا سکتی تھی، اس کے بعد یہ دائر نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن آج اس پر بھی الیکشن کمیشن کے وکیل نے کچھ عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے اور انہوں نے کہا کہ 120 دن کے بعد بھی یہ کمپلینٹ دائر ہو سکتی ہے۔ ان تمام نکات پر انہوں نے جواب دیا جس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایک اہم نقطہ کہ الیکشن کمیشن نے اجازت کس کو دینی ہوتی ہے اور کس نے یہ کمپلینٹ دائر کرنی ہوتی ہے اس نقطے پر بھی دلائل ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کا اعتراض تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی اجازت نامہ موجود نہیں ہے بلکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اجازت دی، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن صرف
खिलाफ उसके 5 मेंबरान, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 4 सूबाई मेंबरान होते हैं, उन पर मुश्तमिल होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की इजाजत चूंकि मौजूद नहीं है तो ये कंप्लेंट दुरुस्त करार नहीं दी जा सकती। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो अपना फैसला दिया था, उसमें पूरे कमीशन ने, तमाम मेंबरान ने मुतफिका तौर पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट दायर करने की हिदायत की थी। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि ऑफिस को हिदायत की जाती है। तो अदालत ने ये सवाल किया कि ऑफिस को जब हिदायत की गई, किसी मखसूस शख्स को नहीं, तो किस तरह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये प्रिज्यूम कर लिया कि उन्होंने ये शिकायत दायर करनी है? क्या डीजी लॉ ये शिकायत दायर कर सकते थे या कोई और मुतलका अफसर भी ये शिकायत दायर कर सकता था? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का हेड होता है इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने शाम आज ये फैसला महफूज कर लिया गया है और इस बारे में मजीद भी आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।